آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں اور آپ اپنی کووڈ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پلیٹ فارم مہیا کروں گا۔ ایک اور دلچسپ بات کہ میں نے یہ چینل اپنے بیسک میڈیکل سائنسز اور فارمیسی کے سٹوڈنٹس کے لیے شروع کیا تھا۔ میں کسی دن اپنی بایوگرافی آپ سے شیئر کروں گا۔ چھینکنے کے لیے یہ حد 8 میٹر مقرر ہوئی ہے۔ 23 جنوری 2020 کو ایک چینی فیملی نے ووہان شہر سے گوانژو کا سفر کیا۔ جب ہم بولتے یا کھانستے ہیں تو اس طرح کے ڈراپلیٹس یا ایروسولز یا قطرے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کورونا کے حوالے سے ایک اور اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک تجویز دینی تھی کہ اگر آپ کبھی کورونا کا شکار رہے ہیں یا کورونا کا شکار ہیں اور آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے اچھا مواد ہے، آپ اپنی علامات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا بیماری کے دوران آپ کا کیا احوال رہا، تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے لکھیے اور اپنا ارادہ ظاہر کیجیے۔ اگر آپ کی بنائی ہوئی ویڈیو کی کوالٹی خصوصاً آڈیو کوالٹی بہتر ہوگی تو میں اسے اپنے چینل پر شیئر کروں گا تاکہ اس سے اور لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آپ کی ویڈیو 4 سے 5 منٹ کی ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں اور آپ اپنی کووڈ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پلیٹ فارم مہیا کروں گا۔ آپ اپنی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اپنے PCR اور اینٹی باڈی ٹیسٹ کی رپورٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات کہ میں نے یہ چینل اپنے بیسک میڈیکل سائنسز اور فارمیسی کے سٹوڈنٹس کے لیے شروع کیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بات سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہونے لگا تو میں اور موضوعات پر بھی بات کرنے لگا، جیسا کہ اس وبا کے دوران میں نے کچھ ویڈیوز کی۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ میں ابھی بھی اس چینل پر اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، مگر وہ ویڈیوز انگلش میں ہوتی ہیں۔ میں کسی دن اپنی بایوگرافی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ کامنٹ سیکشن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ایک ضرور ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن فی الوقت اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جائیے، وہاں پر آپ کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ زیر نظر تحقیقی مقالے میں ایک چینی فیملی کا احوال لکھا ہے۔ 2 اپریل 2020 کو ایک مشہور ریسرچ جرنل ایمرجنگ انفیکشس ڈیزیزز میں شائع ہونے والے اس واقعے کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ 23 جنوری 2020 کو ایک چینی فیملی نے ووہان شہر سے گوانژو کا سفر کیا۔ اگلے دن انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ ان میں سے ایک کو کورونا وائرس تھا، لیکن چونکہ اس میں کوئی علامات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اس لیے نہ وہ پریشان تھا اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ۔ پھر یوں ہوا کہ اسی ٹیبل پر بیٹھے دیگر فیملی کے لوگوں کو علامات ظاہر ہونے لگیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں میں بھی جو ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے تھے علامات ظاہر ہو گئیں۔ یہ پہلا آدمی جس کو کورونا تھا، اس نے تھوڑے سے وقت میں سب کو یہ بیماری منتقل کر دی، یہاں تک کہ ایسے لوگوں میں بھی جو اس سے 14 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو ان ٹیبلز پر بیٹھے تھے وہ بیمار نہیں ہوئے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ AC یا ایئر کنڈیشن تھا جو ریسٹورنٹ کے اس سیکشن میں ہوا سرکولیٹ کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے وائرس ریسٹورنٹ کے اس حصے میں موجود لوگوں میں سرکولیٹ یا منتقل ہوتا رہا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ہوا کی موافق سرکولیشن کی وجہ سے یہ وائرس ایروسولز یا ریسپریٹری ڈراپلیٹس کی شکل میں ریسٹورنٹ کے اس حصے میں بیٹھے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اینیمیشن کے دوران تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں جس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بایو فزکس کے اصولوں کے مطابق جب کسی میں انفیکشن ہو جائے تو 2 افراد کے بیچ میں ایک مناسب فاصلہ 6 میٹر کا ہوتا ہے، مگر یہ اصول بایو فزکس کا ہے نہ کہ بایو میڈیکل سائنسز کا۔
دراصل یہ ڈراپلیٹس جب انسان کے منہ سے نکلتے ہیں تو ان کی ایک خاص ٹریجیکٹری یا خط حرکت ہوتا ہے، اور اس روح سے 6 میٹر کا فاصلہ مناسب بنتا ہے، اور جس پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کورونا کے مریض سے 6 میٹر کی دوری پر ہوں گے تو آپ میں وہ وائرس منتقل نہیں کر پائے گا۔ بائیو فزکس کا یہ اصول کھانسی کے لیے 6 میٹر کا ہے، جبکہ چھینکنے کے لیے یہ حد 8 میٹر مقرر ہوئی ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ لیکن چونکہ ان اصولوں پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں، تو سائنٹسٹ آپ کی آسانی کے لیے اس فاصلے کو گھٹا کر آپ کو 2 میٹر کی دوری اختیار کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ تو بائیو فزکس کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم بائیو میڈیکل سائنسز میں دیکھیں تو ہم اس بات کو ایک اور انداز سے کرتے ہیں، یعنی وائرل ڈوز۔ اور کورونا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس بیماری کے 20 وائرس آپ کو شدید بیمار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کیا رش والی جگہیں کورونا سے محفوظ ہیں، جیسا کہ سڑکوں پر لوگوں کا جمع غفیر، ایئرپورٹ پر بنی لمبی قطاریں اور بازاروں میں بے ہنگم رش؟ سب سے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ گھر پر رہیں اور لوگوں سے آپ کا 0 کانٹیکٹ ہو، لیکن اس درجے کی پابندی تقریباً ناممکن ہے۔ ضروریات زندگی کے حصول کی وجہ سے گھر میں قید ہونا ناممکن ہے، اس لیے ہم رسک کو 100% تک ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ زیادہ دیر تک گھر پر رہ کر ہم رسک کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وائرس ہے جو باہر آپ کے انتظار میں ہے، اور دوسری طرف آپ کا گھر ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا رجحان گھر والی سائڈ پہ ہو۔ جب ہم بولتے یا کھانستے ہیں تو اس طرح کے ڈراپلیٹس یا ایروسولز یا قطرے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کافی بڑے ہوتے ہیں جو گریوٹی کی وجہ سے یا کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں، جبکہ ان میں کچھ بہت چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں جن کو ایروسولز کہتے ہیں، اور وہ کافی دیر تک ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ انہی قطروں کے اندر وائرس موجود ہوتے ہیں۔ ان قطروں میں جتنے وائرس زیادہ ہوں گے آپ کو خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہاں پر آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں۔ 1، آپ دوسرے شخص سے کیا 6 فٹ کے فاصلے پر تھے؟ 2، کیا کورونا کا پیشنٹ آپ کے بہت قریب تھا؟ نمبر 3، ہوا کا رخ کس جانب تھا، کیونکہ ہوا کا رخ بھی وائرس کو آپ میں منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے ماسک لگانا بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ اس وقت کورونا کا شکار ہے یا نہیں، تو اس لیے ماسک پہننے کو معمول بنائیے۔